اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب محبت کا یہ انتہائی مجرب عمل ہے، اور اس کو آپ نے دن میں صرف 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور صرف ایک دن کے عمل سے، یعنی کہ پڑھنا دن میں 2 بار ہے لیکن ایک دن کے ہی عمل سے آپ کی بات بن جاتی ہے۔ اور اس عمل کے ذریعے کئی اجڑے ہوئے لوگوں نے اپنی زندگی کو بستے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے یا اللہ۔ پہلے آپ یا ودودو پڑھیں گے، پھر یا اللہ، یعنی کہ یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، دونوں اس میں مبارک آپ نے ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ اب اس کا مکمل طریقہ سمجھیے گا، اور اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ اس کو 2 وقت بھی بتاؤں گا، کون کون سے وقت میں کرنا ہے، طریقہ اور ترتیب مکمل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا، تاکہ اس کے بعد کسی بھی اور عمل کے کرنے کی آپ کو حاجت ہی نہ رہے۔ یہ عمل آپ کے لیے کافی ہوگا زندگی بھر کے لیے۔ بڑی سے بڑی کوئی نفرت والا شخص ہے نا، کہ یہ عمل کرنے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ اے اللہ، اس کا مطلب ہے یا اللہ کا، اے اللہ تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، تیرا نام ہی اسم اعظم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ کا ایک حرف کا عمل ہے، یعنی کہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے نا جس سے روز ازل سے یہ ہر روح نے مانا ہے کہ ہمارا اللہ ہے۔ اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ کوئی تیرا طالب ہے، کوئی اس کا مطلوب ہے، اور کوئی تو کسی کو کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھے ہے، اور اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں صبح و شام سرگردہ ہے۔ اے اللہ تو اس لیے بھی خدا ہے، اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو ہی ہے، ہر بندہ تیری چاہت چاہتا ہے، اور تو ہمارا رب ہے، ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو اس لیے بھی کہ تجھے کہنے سے دل کو سکون ہے کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسا سکون پاتا ہے جو تیرے سوا کہیں اور سے نہیں ملتا۔ تو اس لیے جسے تو نے چاہ اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا، جس کے دل میں تو نے چاہ محبت ڈال دی، جس کے دل میں چاہ تو نے نفرت ڈال دی۔ دیکھیں اب جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ جانور آپ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے اندر طاقت اتنی ہے کہ اگر یہ بندے کو چاہے کوئی پل کے اندر ہلاک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بھی بندے کا روب اور محبت ڈال دی ہے۔ تو اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جس کے دل میں جس وقت چاہے جب چاہے وہ محبت ڈال دے، جس سے چاہے وہ اپنی معرفت سے رحمت سے وہ مالا مال کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، ہر شے کا رب ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا ورد کرنا ہے، دونوں اسم مبارک یا ودود یا اللہ۔ اب ان کی ترتیب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ پہلے آپ یہ اسم مبارک پڑھیں گے یا ودود، پھر پڑھیں گے آپ یا اللہ، یعنی کہ اے محبت پیدا کرنے والے، اے اللہ تو محبت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں، تو انشاءاللہ اس سے اس شخص کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں، گھر کے معاملات ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کے اندر نفرت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے، تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، یا کسی کے دل کے اندر آپ کا کچھ جہاں آپ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہاں کوئی جابر حکمران ہے، جابر قسم کا کوئی آپ کا آفیسر ہے، جو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ نفرت اور غصے کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے۔ صرف ایک دیکھیں، اسی طرح کوئی شوہر ہے وہ بیوی کے ساتھ ناراض ہے، یا کوئی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح ہر وقت ناراض رہتی ہے، تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ان 2 اسماء کا ورد کریں۔ اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے، اور اسی طرح ہر شخص تسخیر خلق کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تسخیر خلق کے لیے یعنی کہ مخلوق کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس اسم پاک کا ورد کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے قریب ہے، آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے جہاں آپ موجود ہیں، اگر کوئی شخص وہاں پہ ہے
پھر آپ اس کے لیے پانی اگر اس کو پلانا ممکن ہے، اگر نہیں ممکن تو اس کی طریقہ کار الگ ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو آپ سے دور ہے اس کے لیے بھی بتاؤں گا، اور دونوں کے ذریعے فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے فائدہ ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو، جو نزدیک اس کے لیے فائدہ ہو اور دور والے کے لیے نہ ہو، ایسا نہیں ممکن، بلکہ نزدیک والے کے لیے کریں تب بھی آپ کو اثر ملے گا، دور والے کے لیے کریں تب بھی آپ کو اس کے اثرات ملیں گے۔ اب کرنے کا بس طریقہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 2 وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک وقت جو ہے وہ نماز فجر کے بعد کا ہے، دوسرا وقت وہ نماز عصر کے بعد کا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، صرف 1 منٹ کا عمل ہے، 2 ٹائم آپ نے کرنا ہے، لیکن 3 ٹائم نہیں کرنا۔ 3 ٹائم کریں گے تو پھر نظام خراب ہوگا۔ صرف 2 ٹائم 2 وقت آپ نے اس عمل مبارک کو کرنا ہے، اور پھر اس کی تاثیر اور طاقت آپ خود دیکھیں گے۔ اب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک آپ نے اول آخر پڑھنا ہے اس عمل کے، یعنی کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، صاف ظاہر ہے آپ با وضو بیٹھیں گے، بے وضو آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا، با وضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور باوضو آپ بیٹھ کر اس عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بس اس شخص کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی جائز محبت ہے، جائز آپ کا مقصد ہے، جائز آپ کی حاجت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو منانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بھائی آپ کے سے ناراض ہے، آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے، والدین سے جھگڑا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی یا کسی سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، وہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، مثلا افسر ہے اس کے سے آپ جائز بات منوانا چاہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو نفرت ہے اس کو محبت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ خاص ہے نا۔ باقی جو چیزیں ہیں اور اسی طرح دیگر محبتوں کے لیے بھی اس عمل کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ذرا پہلے اس کو سمجھ لے۔ ایک وقت دیکھیں، 2 وقت بڑے اہم ہیں، ایک فجر کے بعد کا، ایک عصر کے بعد کا۔ یہ 2 وقتوں میں کیوں عمل کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی وجہ ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ ان 2 وقتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت ہے، دو صبح کے فرشتے ہیں اور شام کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے زمین کے اوپر، اور جب یہ سارے فرشتے زمین کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے زمین پر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول زیادہ کر دیتا ہے۔ تو ان 2 وقتوں میں سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو اس بات سے پریشان ہیں کہ دیکھیں محبت کے اعمال کرتے ہوئے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اب میں کامیابی کا راز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راز کیا ہے، کہ محبت کے جتنے اعمال کیے جاتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ درست ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر نیت کے اندر فطور ہے، غلط کام کا ارادہ ہے، غلط تصور ہے، ناجائز بات کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی سوچنا بھی نہ، پھر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن خاص اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی مجرب، اس سے پہلے آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے ہر طرح کی نفرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ودود ہے، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کی محبت آگے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے تو اس وظیفے کو بہت سارے اللہ والوں نے پڑھا، انشاءاللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا خاص عمل بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کا چلہ کہ اس کے بعد صرف چند بار پڑھیں، اور جس شخص کی طرف صرف تصور میں پھونک ماریں گے وہی شخص آپ کے دل پر اور آپ کی ہر بات کو مانے گا اور راز کریں گے آپ۔ اور اسی طرح اب آپ نے صرف تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز لے لیں، یا آپ اگر کھلا پلا سکتے ہیں، نہیں تو صرف یہ پڑھنے کے بعد آپ تصور میں ہی اس کو دم کر دیں۔ اگر وہ شخص دور ہے، قریب نہیں ہے،
اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تصویر کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، مطلب بیوی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے یا شوہر ہے وہ لینے کے لیے نہیں آ رہا، تو وہ بیوی کر رہی ہے تو وہ شوہر کی تصویر پر تصویر بھی نہ ملے، تو پھر صرف اس کا نام تصور میں رکھ کے یا اس کی شکل کو تصور میں لا کر یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ جو ناراضگیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اولاد بعض اوقات ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، تو فرما برداری میں لانے کے لیے، اور اسی طرح بہن بھائیوں میں بعض خونی رشتہ داروں کے تقاضے میں آپس میں جو ہے وہ دوریاں ہو جاتی ہیں، تو آپس میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، رشتوں میں بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے، اس کو محبت یا الفت میں بدلنے کے لیے، اسی طرح ایک دوسرے کا جائز حق ادا نہ کرتے ہوں ان کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ چند ایک چیزوں جن کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، تو فجر کے بعد آپ نے اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی صرف تصور میں یا پانی کے اوپر اگر پاس ہیں تو پانی پلا دیں، لیکن بعد کے اندر آپ نے یوں کرنا ہے کہ جب وہ شخص آپ کے پاس آ جائے تو پھر اس کو ایک مرتبہ زندگی میں پانی بھی ضرور یہ پڑھ کے دم کر کے پلا دینا، اس سے انشاءاللہ پھر ساری زندگی وہ جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، پانی کے ذریعے خارج ہو جائے گی، اور محبت ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک تو فجر کے بعد پڑھ لینا ہے، دوسرے یا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، ورنہ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے صرف ایک تسبیح، یعنی کہ اسی دونوں اسم و مبارک کو ملا کر ایک کر کے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر دم کر کے پلائیں، ورنہ تصور میں ہی آپ اس کو اپنے شوہر کو، یا بیوی ہے تو شوہر کو، شوہر ہے تو بیوی کو دم کر دیں، اسی طرح والدین ہے تو اپنی اولاد کو دم کر دیں، اسی طرح بھائی ہیں تو بہن کو، بہن ہے تو بھائی کو، جو بھی مطلب جائز رشتہ ہے جس کے اندر نفرت ہے اس کی نفرت کو خاتمہ کرنے کے لیے آپ اس طرح پڑھیں۔ دوسرا وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے، اس وقت بھی فرشتوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک گناہوں سے انسانوں کو روکتی ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کا بڑا وقت اور اہمیت کا قرآن مجید میں حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کو ادا کر لیا، اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کر لیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ان وقتوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ حدیث پاک میں بھی آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 2 وقتوں کے خاص اس عمل کو انہی 2 وقتوں میں ہی کرنا ہے، اور صرف 1-2 منٹ آپ کے لگنے ہیں، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، صرف یہ 3 دن کے اندر اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، ورنہ جب تک مقصد حل نہیں ہوتا آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ لیکن 3 دن سے زیادہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جس نے 3 دن سے زیادہ کیا اور اس کا عمل فائدہ نہ ہوا ہو یا وہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، صرف 3 دن کے اندر اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور صرف 3 دن 1-2 منٹ کا عمل کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر، لیکن ان نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکام اور باقی جھوٹ، غیبت، چغلی تمام چیزوں کو چھوڑیں، تاکہ آپ کی زبان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر لفظ دوسرے پر اثر کر جائے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس میں مبارک دونوں کو ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پانی کے اوپر یا آپ تصور میں دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے پھر اثرات دیکھیے گا کس قدر آپ کو ملتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے، ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔